ایک عجیب سی الجھن محسوس کرتی وہ پورے گھر میں ٹہل رہی تھی، مگر ایک سکون جو اسے ہمیشہ اس خوبصورت سے گھر میں نصیب ہوتا تھا وہ آج نہیں تھا۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا رہی تھی۔ وقت پر نظر دوڑاتے وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ رات کے 11 بج رہے تھے مگر وہ ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے اسے کال ملائی۔ بیل جانے پر بھی وہ اٹھا نہیں رہا تھا، بار بار کال کرنے پر بھی نو آنسر۔ اب وہ پریشان ہوئی تھی۔ اس بے سود پڑے شخص کی جیب میں موبائل مسلسل چنگھاڑ رہا تھا مگر وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ آخر کچھ دیر بعد اس کی آنکھیں دھیرے سے کھلی تھیں۔ سلطان نے آنکھیں کھولتے دیکھا۔ وہ دھندلا ہوتا آسمان دھیرے دھیرے واضح ہو رہا تھا۔ اسے اپنے چہرے، ٹانگ اور بائیں بازو میں شدید درد محسوس ہو رہی تھی۔ وہ بمشکل اٹھا۔ سلطان نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھتے دبایا۔ زخم تو کافی تھا مگر اس کا چہرہ بگڑا نہیں تھا۔ وہ آہ بھر گیا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑائی۔ اس سے کافی فاصلے پر جل کر خاک ہوئے ہیلی کاپٹر کے پرزے بکھرے پڑے تھے۔ وہ اٹھا مگر لڑکھڑا گیا۔ سلطان نے اپنی ٹانگ کو چھوا اور اپنی جیکٹ اتار کر اس کے گرد کس کر باندھی۔ اسے تکلیف محسوس ہوئی مگر وہ اس مضبوط وجود کی روٹین تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا آخر کو ایک خالی سڑک پر آ نکلا۔ وہ چلتا جا رہا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے جیب سے موبائل نکالا۔ اس کی اتنے مسڈ کالز دیکھ کر وہ مسکرایا۔ اچھی بیوی، وہ دل ہی دل میں بڑبڑاتا میسج ٹائپ کرتا بمشکل چل رہا تھا۔ اندھیرے میں اسے کسی طرف سے کوئی روشنی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آخر کافی چلنے کے بعد اسے اپنے پیچھے سے آتی ایک گاڑی دکھائی دی۔ ہاتھ بڑھا کر روکنے پر وہ گاڑی رکی۔ سلطان نے جھک کر دیکھا۔ ایک لمبے قد کا آدمی سر پر سپورٹس کیپ پہنے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے مدد لیتا وہ ایک تشکر بھری سانس خارج کر گیا۔ "آئی ایم آن دا وے سویٹی"۔ ایک مختصر سا میسج دیکھتی وہ قدرے پرسکون ہوئی تھی۔ وہ تھکا ہارا خوار ہوتا آزاد پرندہ اپنے گھر کے دروازے پر گہری سانسیں بھر رہا تھا۔ وہ اس حال میں اس کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا مگر اس کے علاوہ مزید کوئی آپشن نہیں تھی۔ اور اب وہ اس سے کبھی کچھ نہیں چھپائے گا، ایک عہد کرتا وہ اندر داخل ہوا۔ ہال میں بے ترتیب پڑی وہ شاید سو رہی تھی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر اس کی آنکھیں کھلیں۔ صبح کے 3 بج رہے تھے اور اس کا نکما شوہر اب گھر تشریف لایا تھا۔ ایک نظر غصے سے اس کی طرف دوڑاتی وہ اگلے ہی پل تیزی سے اس کی طرف دوڑی تھی۔ "ابدر، یہ کیا ہوا آپ کو؟ اللہ، اتنی چوٹ!" سلطان نے اسے دیکھتے ہی اپنا وجود دھیرے سے اس کے حوالے کر دیا۔ وہ تقریباً اس کی باہوں میں گر چکا تھا۔ اسے سنبھالتی وہ حیران و پریشان سی صورتحال کو دریافت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ "آپ کو اتنی چوٹ!" اس کے چہرے کی طرف دیکھتی اسے اپنے وجود میں آگ بھڑکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ خون سے لت پت وہ ہینڈسم چہرہ دیکھتی وہ اپنے اعصاب کھو رہی تھی۔ "میں ٹھیک ہوں"، دھیرے سے کہتا وہ اس کی باہوں میں ڈھیر ہو چکا تھا۔ "ابدر"، عشاء نے اس کا گال تھپکا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے آنسو سلطان کے چہرے اور گردن پر بکھر رہے تھے مگر اس وقت اسے بس علاج کی ضرورت تھی۔ وہ پاگل سی لڑکی بمشکل اپنے اعصاب درست کرتی اسے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ اپنے آنسو پونچھتی وہ میڈیکل باکس تھامے اس کے قریب آ بیٹھی۔
اتنا تو وہ اب جان ہی چکی تھی کہ اس کے شوہر نامدار کی یہی روٹین ہے، اور اب اسے خود کو مضبوط کرنا تھا اور یہ سب اپنانا بھی تھا۔ مگر اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کا چہرہ کاٹن سے صاف کرتی وہ بار بار اپنے آنسو پونچھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کے چہرے کے گرد ہاتھ رکھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، پریشان مت ہو۔ وہ لب کاٹتی اپنا کام کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے چہرے کے گرد آئنمنٹ لگاتے وہ بہت احتیاط سے اپنا کام کر رہی تھی۔ آخر آپ کو اتنی چوٹ کیسے آئی عبدر، اور آپ کہاں تھے؟ وہ بمشکل بولی۔ شکریہ میری پیاری بیوی۔ اس کی بات پر عشا نے سوالیہ نگاہ سے اس کی طرف دیکھا۔ کس لیے؟ ہر چیز کے لیے۔ وہ مسکرا کر اس کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگاتا پیشانی سے ٹیک گیا۔ وہ رو دی۔ یوں رو مت، تم بہادر ہو، میں نہیں ہوں۔ وہ روتی ہوئی اس کے کندھے سے جا لگی۔ تم ہو، تم میری ہو، سلطان کی بیوی، بہادر اور نہ ڈر۔ وہ ہچکیاں بھر گئی۔ آپ کو درد ہو رہی ہوگی۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ ہاں، ہو تو رہی ہے، مگر ان کی وجہ سے نہیں۔ وہ اس کے آنسو سمیٹ گیا۔ یہ نہ ہوں تو مجھے کبھی درد نہیں ہوگی۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتی اس کا چہرہ تھام گئی۔ یہ سب کیسے ہوا؟ آپ کو اتنی چوٹ کیسے آئی؟ آپ کہاں تھے؟ اتنی دیر کیوں لگا دی؟ اور میری کال کیوں نہیں اٹھائی؟ وہ مسکرا دیا۔ ایک ایک کر کے پوچھ لو، میری سوالات کی دکان۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ایک چھوٹا سا کام تھا جو بگڑ چکا تھا، بس اسے سنوارتے تھوڑی چوٹ آئی۔ یہ تھوڑی چوٹ ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ سلطان نے اس کی آنکھ پر لب رکھتے مسکراہٹ اچھالی۔ وہ نگاہیں جھکا گئی۔ عاصم، میری جان۔ مقابل کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ تمہارا شوہر کبھی ہار نہیں سکتا، اور کوئی بھی غدار اور گھٹیا شخص اس کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا۔ مانتی ہوں آپ بہادر ہیں، نڈر اور طاقتور۔ سلطان نے اپنے بال سنوارے۔ لیکن آپ پر چوٹ برداشت نہیں ہوتی، تکلیف ہوتی ہے مجھے۔ وہ مسکرایا۔ وہ اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ اتنی محبت کرتی ہو؟ وہ شریر سا چہرہ بنائے بولا۔ وہ بتانا چاہتی تھی مگر کہہ نہ سکی۔ الفاظ حلق میں ہی کہیں اٹک گئے۔ وہ پلکیں جھپکتی گردن جھکا گئی۔ درد ہو رہا ہے نا؟ سلطان نے نفی میں سر ہلایا۔ ہو رہا ہے، جانتی ہوں میں۔ وہ قریب ہوتے اس کی پیشانی پر سر لگا گیا۔ بس ذرا سا، تم سے سکون چاہیے، ڈھیر سارا۔ وہ گہری سانس بھرتی ایک نگاہ وقت پر دوڑا گئی۔ فجر کا وقت ابھی باقی تھا، بس 1 منٹ۔ وہ اس کی نظروں سے غائب ہوئی۔ سلطان نے بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائی۔ وہ عبایا پہنے بیڈ پر اس کے قریب آ بیٹھی۔ سلطان نے دھیرے سے اس کی گود میں سر رکھا۔ وہ نماز شروع کر چکی تھی۔ اس کے لبوں سے ادا ہوتا ہر لفظ اس مضبوط شخص کو پرسکون کر رہا تھا۔ عشا نے جھک کر اس کے سینے پر سجدہ کیا تو سلطان کو اس کے وجود سے تمام تکلیفیں اور جلن ایک پل میں دھواں ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ دعا سے فارغ ہوتی وہ اس کی مکمل وجود پر پھونکتی اس مضبوط شخص کو اپنی ننھی سی آغوش میں ہی کہیں چھپا گئی تھی۔ وہ یہ سب تو اپنا چکی تھی،
مگر پسندیدہ انسان یا جان سے عزیز دوست کہنا درست رہے گا، پر ذرا سی خراش بھی برداشت کرنا محال ہوتا ہے۔ اس کی تکلیف ہماری روح تک کو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے۔ وہ تھی تو نازک سی لڑکی، مگر اس کی زندگی نازک نہیں تھی، اس کا شوہر نازک نہیں تھا، اور اب اسے بھی اپنے شوہر جیسا ہی بننا تھا، نڈر، بہادر اور طاقتور۔ سلطان کے چہرے پر نمایاں ہوتی مسکراہٹ گہری ہوتی گئی۔ وہ اس سکوندہ آنچل میں چھپا اپنے وجود میں نصب ہر زخم پر ایک گہری ٹھنڈک محسوس کر رہا تھا، جو اس کی زندگی کا حاصل تھی، جس کے بغیر اس کا وجود ناممکن تھا۔ وہ پرسکون ہوا تھا۔ دوائیوں کے زیر اثر وہ دن چڑھے تک سوتا رہا۔ وہ ادھر ادھر کے کام کرتی، بار بار اسے ایک نظر دیکھتی، ایک گہری سانس بھرتے وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب آ بیٹھی۔ اس کے چہرے کا زخم کافی زیادہ تھا۔ اسے دیکھتے وہ سختی سے آنکھیں میچ گئی۔ عشا نے ہاتھ بڑھا کر دھیرے سے اس کے رخسار پر رکھا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام گئی۔ نہ جانے کب وہ دن آئے گا جب آپ گھر آئیں گے تو آپ کا وجود زخموں سے بری ہوگا۔ آپ کے چہرے پر ایک سکون اور خیالات میں ٹینشن نہیں ہوگی۔ آپ گھر آئیں گے اور آپ اپنی بات ادھوری چھوڑتے تو وہ جھک کر اس کی پیشانی پر سر ٹیک گئی۔ آنکھوں سے نکلتے آنسو اس کی پیشانی پر گرتے پھسل کر رخساروں پر بہہ نکلے تھے۔ کب آئیں گے وہ دن؟ وہ لمبی سانس بھر گئی۔ شاید جلد ہی۔ عشا کی آنکھیں ایک دم کھلیں۔ وہ اس کی پیشانی سے سر ہٹائے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے آنکھیں کھولتے اسے دیکھا اور وہ آہ بھر گیا۔ اور کب وہ دن آئے گا جب تم یوں آنسو بہا کر مجھے تکلیف نہیں دوگی؟ میرے وجود پر لگے زخموں پر گر کر یہ بہت تکلیف دیتے ہیں۔ تم کب سمجھو گی؟ سلطان نے اس کے آنسو پونچھے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ گئی۔ میں آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتی عبدر، مگر میں انہیں نہیں روک پاتی۔ یہ میرے بس میں نہیں۔ مت رویا کرو عشا، پلیز۔ کیا تم میرے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ وہ آنسو صاف کرتی اس کے مقابل ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں دھیان رکھوں گی۔ وہ گہری سانس بھر گیا۔ کیسی طبیعت ہے اب؟ درد ہو رہا ہے؟ وہ نفی میں سر ہلا گیا۔ بالکل ٹھیک ہوں۔ وہ اثبات میں سر ہلا گئی۔ جانتی ہوں، آپ کو بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ لوہے کے ہیں آپ، لوہے کے۔ وہ اٹھ کر کمرے سے باہر ہوئی تھی تو وہ مسکرا دیا۔ اس کے سختی سے تاکید کرنے پر اب وہ لوہے کا آدمی آفس کی بجائے سارا دن گھر رہ کر اس کی اوٹ پٹانگ باتیں اور حرکتیں دیکھتا اور سنتا تھا۔ وہ قدرے بہتر ہو چکا تھا۔ اس کے ہمراہ بالاٹ کی ان ڈھلوان دار گلیوں میں پیدل چلتے وہ چہک رہی تھی۔ سلطان نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کی نگاہیں چاروں طرف تھیں۔ چلتے چلتے وہ دونوں ایک روشن سی گلی میں داخل ہوئے۔ ہر گھر سے آتی الگ الگ قسم کی آوازیں سنتے وہ دونوں انہیں ناپ تول کرتے، کبھی ہنستے تو کبھی حیران ہوتے۔ چلتے چلتے ایک گھر کے قریب رکتے عشا نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ عبدر، بھاگنے کے لیے تیار رہنا۔ وہ کس لیے؟ اس کی بات کے اختتام پر وہ آگے بڑھتی ایک گھر کی بیل بجا چکی تھی۔ ارے پاگل لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہاں سے آتی آوازوں پر
وہ اس کا ہاتھ تھامتی سڑک پر دوڑ لگا گئی۔ وہ اس کے پیچھے بھاگتا ہوا مڑ کر اس گھر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے گلی مڑتے ہی اس گھر کا دروازہ کھلا اور ایک عورت باہر نکل کر چاروں طرف نگاہ دوڑاتی واپس جا چکی تھی۔ سلطان نے اس کے ماتھے پر چپت لگائی۔ وہ ہنس دی اور اس کی بات سنے بغیر وہ اس کے پیچھے بنے گھر کے دروازے پر زور زور سے ہاتھ بجانا شروع ہو چکی تھی۔ آہ کیا کروں میں تمہارا چڑیل کہیں کی۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتا وہاں سے بھی بھاگا تھا۔ اس گھر سے پہلے ہی عجیب طرح کی آوازیں بلند ہو رہی تھیں۔ ان کے گلی مڑنے سے پہلے ہی ایک موٹا اور غصے سے بھرپور آدمی گھر سے باہر نکلتا انہیں دیکھ چکا تھا۔ وہ گھر سے نکل کر چلتا ہوا انہی کی طرف آ رہا تھا۔ سلطان کے قدم تیز ہوئے اور وہ اپنی پاگل بیوی کو لیے تیزی سے اس منظر سے غائب ہوا تھا۔ 2 سے 3 گلیاں مڑتے وہ ایک خالی گلی میں داخل ہوئے تو عشا نے رک کر دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے اور زور سے ہنس دی۔ وہ نیم آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ہنستے دیکھ کر وہ اپنے اعصاب ڈھیلے کرتا کھل کر ہنسا۔ کیا چیز ہو تم یار، شرارتوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا تمہیں، شرارتی لڑکی۔ وہ ہنس رہی تھی۔ وہ ایک قدم بڑھی ہی تھی کہ سلطان نے اس کا بازو تھاما۔ اب مت کرنا۔ ارے نہیں کر رہی، میں تو بس چل رہی ہوں، وہ ہنسی دباتی بولی۔ پاگل لڑکی، اپنی خرافات انجام دینے سے پہلے مجھے خبردار تو کر دیا کرو۔ آہ اب مجھے سلطان کو خبردار کرنے کی ضرورت ہے کیا؟ میں نے تو سنا تھا کہ سلطان کی آنکھیں اور اس کے اعصاب باز کی طرح تیز ہیں جو ہر وقت الرٹ رہتے ہیں۔ اس نے آئی برو اٹھائے۔ وہ مسکرا دیا۔ سنا تو ٹھیک ہے، تو پھر؟ آہ وہ دونوں ہاتھ سر پر رکھ گیا۔ تمہاری ان خرافات کا اندازہ لگانا مشکل ہو جاتا ہے میرے لیے۔ ایک تو تمہاری سپیڈ اتنی ہے کہ 1 سیکنڈ سے پہلے کارروائی ڈال جاتی ہو۔ وہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ اب چلو چلتے ہیں یہاں سے۔ وہ اس کی کلائی تھامتا چل دیا۔ وہ دھیرے دھیرے چل رہے تھے۔ اس کے ہاتھ میں اپنی کلائی کو وہ جھلاتی ہوئی چل رہی تھی۔ چلتے ہوئے اسے ایک مدھم سی آواز سنائی دی۔ عشا نے مڑ کر دیکھا مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے ایک نگاہ چاروں طرف دوڑائی مگر آس پاس کوئی انسان نہیں تھا۔ وہ سر جھٹکتے چل دی مگر وہ آواز اسے پھر سنائی دی اور وہ رکی۔ کیا ہوا؟ سلطان نے اسے دیکھا۔ آپ کو کوئی آواز سنائی دے رہی ہے کیا؟ کیسی آواز؟ 1 منٹ۔ اس نے ہاتھ ہوا میں لہراتے اسے روکا۔ اسے اپنے دائیں طرف بنے پھولوں کی بیلوں کے پیچھے سے ایک ہلکی سی آواز سنائی دی۔ وہ قریب آئی تو وہ آواز صاف ہوئی۔ عشا نے جھک کر پھولوں کو ایک طرف کیا تو ان جھاڑیوں کی اوٹ میں چھپی ایک ڈری سہمی سی بلی دھیرے دھیرے آواز نکالتی شاید مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ اس نے اسے تھام کر اپنے مقابل کیا۔ وہ سردی سے کانپ رہی تھی۔ وہ بھوکی اور ڈری ہوئی تھی۔ عشا نے اسے اپنے کوٹ میں چھپایا۔ سلطان اس کے ہر کارروائی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اسے مدد چاہیے عبدر۔ سلطان نے قریب آتے ایک نظر اسے اور پھر اس کی آغوش میں اس بلی کو دیکھا اور سر اثبات میں ہلاتا اسے لیے گھر کی جانب چل دیا۔ گھر آتے ہی اس نے
اسے اپنی آغوش سے نکالتے ایک چھوٹی سی ٹوکری میں کچھ گرم کپڑے ترتیب سے رکھتے، اسے صاف کر کے اس میں چھپا دیا۔ وہ اس کے کھانے کی کچھ اشیاء اس کے قریب رکھتی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈری سہمی سی بلی پہلے تو ایک کونے میں لگی انہیں ٹکر ٹکر دیکھتی ہی رہی، پھر دھیرے سے اٹھ کر دودھ کی پیالی کی طرف آئی، اپنی ناک دھیرے دھیرے اس کے قریب کر گئی۔ وہ ایک دم پیچھے ہوئی۔ سلطان ان دونوں کے قریب آ بیٹھا۔ عشا نے اسے اشارہ کیا۔ وہ ڈر رہی ہے۔ وہ ذرا فاصلے پر ہوا تو وہ پھر سے قریب آئی، اب دودھ پینے میں مصروف تھی۔ وہ اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سلطان نے اسے ایک نظر دیکھا۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ اپنی بھوک مٹانے کے بعد وہ اسی ٹوکری میں کپڑوں کے بیچ جا چھپی۔ عشا نے مسکراتے ہوئے سلطان کی جانب دیکھا۔ اب خوش ہو؟ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ وہ کتنی پیاری ہے نا؟ سفید رنگ کی وہ پرشین بلی دیکھنے میں کافی پیاری تھی۔ تم سے زیادہ تو نہیں؟ عشا کی مسکراہٹ مدھم پڑی۔ ارے یار، ہم دونوں کا بھلا کیا مقابلہ؟ وہ پیاری سی بلی ہے اور میں اور تم میری پیاری سی بلی۔ وہ کھل کر ہنسی۔ آپ پاگل ہیں؟ وہ اٹھ کر اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھتی، ہاتھ اور منہ پانی سے صاف کرتی اس کی ٹوکری کے پاس آ بیٹھی۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے کے گرد رکھے اسے غور سے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے اس کی پشت پر ہاتھ رکھتے اسے دیکھا۔ اب کیا ساری رات اسے دیکھنے کا ارادہ ہے؟ ہاں، میں اسے ساری رات دیکھ سکتی ہوں۔ وہ پیاری ہے اور معصوم بھی۔ عشا نے اس کے گردن پر ہاتھ رکھ کے سہلایا تو وہ اپنی گردن سیدھی کرتی ہلکی سی آواز نکالے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم پر گئی ہے پھر تو؟ شکر ہے آپ پر نہیں گئی۔ وہ مسکرایا۔ اب آ بھی جاؤ۔ وہ اسے کب سے اس کے پاس بلا بیٹھے دیکھ کر اب چڑھ کر بولا، آپ سو جائیں نا، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی، میں بعد میں سو جاؤں گی۔ وہ مڑ کر کہتی واپس سے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ سلطان نے گہری سانس بھری۔ وہ اسے نیم آنکھیں کھولے دیکھ رہا تھا۔ آخر کو وہ اٹھ کر قریب آتا اسے بازو سے تھامے اپنے قریب لیٹا گیا۔ آہ ابدر، تھوڑی دیر تو۔ سلطان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ آپ سو جائیں نا۔ تم کتنی نکمی ہو یار۔ کیا مطلب؟ اب میں نے کیا خراب کر دیا؟ وہ مسکرایا۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سلطان نے کمر سے تھامتے اسے کھسکا کر اپنے قریب کیا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ گئی۔ ایک حد ہوتی ہے نکمے پن کی بھی، مگر تم نکمی پر پرو میکس ہو۔ وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ ظاہر ہے ہم ایک جیسے ہی تو ہیں۔ میں نکمی تو آپ ڈبل نکمے، میں پاگل تو آپ ڈبل پاگل۔ وہ مسکراتا ہوا اس کی پیشانی پر ماتھا ٹیک گیا۔ بات تو سچ ہے۔ وہ نہ میں گردن ہلاتی اس کے بالوں کو سہلا رہی تھی۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اب سو جائیں، آپ کو تو نیند آ رہی تھی نا؟ سلطان نے نفی میں گردن ہلائی۔ تم باتیں کرو، مجھے سننی ہیں، بس بولتی رہو۔ وہ اس کے بالوں کی لٹ کو رول رول کر کے چہرے کے گرد لپیٹ رہا تھا۔ میرے پاس ایک ٹیکنیک ہے، اس سے آپ کو نیند آ جائے گی۔ وہ دھیرے سے بولی۔ اور وہ کون سی؟ اپنا بازو ادھر لائیں۔ سلطان نے بازو اس کے سپرد کیا۔
وہ بازو کا بٹن کھولتی کف اوپر تک فولڈ کر گئی۔ اس نے وہ بڑا سا بازو تھام کر سیدھا کیا اور دھیرے دھیرے اپنی انگلیاں اس پر ٹریس کرنے لگی۔ وہ سوالیہ نگاہ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ ارے ایسے بہت مزہ آتا ہے، جب کبھی نیند نہ آئے تو ایسے کرو تو بہت اچھا محسوس ہوتا ہے اور نیند بھی اچھی آ جاتی ہے۔ جب مجھے اور حنا کو اکثر رات میں نیند نہیں آتی تھی تب ہم ایسے کرتے تھے، کبھی وہ کبھی میں۔ اس سے واقعی نیند آ جاتی ہے۔ وہ انگلیوں کو حرکت دیتے اس کے پورے بازو پر پھیر رہی تھی۔ وہ مسکرا دیا۔ ایسی اوٹ پٹانگ سی ٹیکنیکس آخر کہاں سے سیکھی ہیں تم نے؟ وہ ہنسی۔ سیکھی مطلب؟ میں تو پیدائشی انٹیلیجنٹ ہوں۔ سلطان نے اس بات میں سر ہلایا۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ تمہارا دماغ بچپن سے ہی کھسکا ہوا ہے، میری پاگل۔ وہ تیزی سے پلکیں جھپک گئی۔ مگر اس کی ٹیکنیک واقعی اثر دار تھی اور وہ اچھا محسوس کر رہا تھا۔ وہ نرم سی انگلیاں اپنے بازو پر محسوس کرتا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ آئی برو اٹھائے بولی۔ کافی اچھا۔ دیکھا، کہا تھا نا۔ دھیرے سے آنکھیں مونتا وہ اس کے چہرے کے قریب ہوا۔ سلطان نے گہری سانس بھری۔ میں اس سکون میں خوشی سے مر سکتا ہوں۔ جسے یہ میسر ہو وہ بھلا تھکن سے کہاں آشنا ہو سکتا ہے۔ عشا کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ وہ اس کے چہرے پر نگاہیں جما گئی۔ اس کے چہرے کا وہ زخم اب قدرے بہتر ہو چکا تھا۔ بس چند نشانات ہی باقی رہ گئے تھے۔ زخم تو جلد بھر جاتے ہیں مگر اس کے نشانات ایک عرصہ تک باقی رہتے ہیں۔ ابدر روحم، وہ مسکرائی۔ آپ کا پیچھا اتنی جلدی نہیں چھوڑنے والی میں۔ سلطان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے کھینچ کر مضبوطی سے اسے اپنے حصار میں قید کیا۔ تم کہیں نہیں جا سکتی، مجھ سے دور کبھی نہیں۔ میں تمہیں خود میں کہیں چھپا کر رکھوں گا، تم وہاں سے کبھی نکل نہیں پاؤ گی۔ وہ گہری سانس بھرتی اس کے سینے میں چہرہ چھپائے ہوئے تھی۔ سنو جی، رکھ لوں چھپا کے میں کہیں تجھ کو، سایہ بھی تیرا نہ میں دوں۔ رکھ لوں بنا کے کہیں گھر میں تجھے، ساتھ تیرے میں ہی رہوں۔ وہ کھل کر مسکرائی۔ عشا نے چہرہ اٹھائے اسے دیکھا۔ اس کے کہے لفظوں کا مطلب سنتی وہ ہنستی ہی چلی جا رہی تھی اور وہ ہنسی سنتا وہ مضبوط شخص اس نازک سے وجود میں کہیں کھو چکا تھا۔ اسے اپنے اندر رخسار اور پیشانی پر دہکتے لمس محسوس ہو رہے تھے۔ وہ پاگل سی لڑکی سمٹ کر اس محفوظ آغوش میں کہیں چھپ چکی تھی، کہیں دور جہاں سے وہ کبھی نکل نہیں سکتی تھی، وہ نکلنا چاہتی بھی نہیں تھی۔